السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہمارے ملک کے سابقہ بہت بڑے اداکار جناب نصر اللہ بٹ صاحب کے متعلق ہے۔ نیو جنریشن تو ان کو اتنا نہیں جانتی، لیکن پرانے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان سے واقف ہیں۔ تو ان کی پہلی جو فلم تھی وہ دارا تھی۔ وہ مسٹر پاکستان تھے اس وقت میں جب وہ فلموں میں آئے، اور جو ہماری مرحومہ اداکار رانی ہے، وہ پہلی دو فلموں میں جو ہیروئن آئی وہ نصر اللہ بٹ صاحب کے ساتھ، پہلی دارا تھی، دوسری ٹارزن۔ اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے باڈی بلڈر تھے وہ۔ تو 560 یا 70 فلموں میں انہوں نے کام کیا۔ سلطان راہی کے دور میں وہ ویلن کے زیادہ ویلن آئے، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بچے بھی ماشاءاللہ جوان تھے۔ 84 سال کی عمر میں وہ دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو اداکار رانی جو کہ سرفراز نواز صاحب جو ہمارے سابقہ کرکٹر ہیں اور فاسٹ بولر تھے، ان کی وہ اہلیہ تھیں۔ ان کے نکاح میں ان کا انتقال ہوا، لیکن پہلی دو فلموں کے اندر جو ہیروئن آئی وہ نصر اللہ بٹ صاحب کے ساتھ، جیسے میں نے بتایا۔ تو نصر اللہ بٹ صاحب فلم انڈسٹری سے منسلک تھے، اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کر رہے تھے۔ ہم پشاور جا رہے تھے تو ان کو ان دنوں ہارٹ اٹیک ہوا، شوگر بھی تھی ان کو۔ تو وہ تھوڑی سی صحت اچھی ہوئی تو وہ الحمرا جو آرٹس کونسل ہے وہاں پہ ان کا ڈرامہ تھا انور علی کے ساتھ۔ میں اور بھائی جواز صاحب ان کو لینے گئے۔ ہم جا رہے تھے پشاور، چلے کی جماعت تھی ہماری، لیکن الحمدللہ وہ کافی بیمار تھے۔ تو ان کو ہم لینے گئے تو انور علی صاحب پہلے آئے باہر، تو پیچھے گاڑی کھڑی کی ہم نے، جو اداکار جہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں یا سٹاف جو ان کا کرتا ہے، تو ان سے بھائی جواز وسیم صاحب نے کہا کہ اس طرح ہماری جماعت جا رہی ہے تو بھائی نصر اللہ بٹ صاحب کو ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی میری طرف سے اجازت ہے، حالانکہ آن ایئر تھا وہ ڈرامہ ان کا جس میں وہ کام کر رہے تھے۔ تو خیر نصر اللہ بٹ صاحب کو ہم تیار کر کے لے آئے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ ابھی تو آپ کی طبیعت صحیح ہوئی ہے، تو آپ وہاں تو مشقت ہے جماعت میں جا کے، زمین پہ سونا، ہاں جی، اور سارا وہ چلنے پھرنے کا بہت زیادہ بیٹھنا پڑتا ہے، وہ بہت زیادہ پھر باہر بھی گشتیں وشتیں کرنی ہوتی ہیں۔ تو خیر جی وہ آگے پشاور ہم چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے چلے سے 4 مہینے کر دیے۔ ہم تو چلہ لگا کے آگے، انہوں نے کہا 4 مہینے لگا کے جانے۔ تو پھر اللہ نے ماشاءاللہ ان کے بیٹے بڑا اسد ہے جو کہ وہ بھی ڈراموں میں کام کرتا رہا، اس نے بھی 4 مہینے لگائے ہوئے تھے اس وقت شاید، اور اس سے چھوٹا ہے صبغت اللہ۔ تو کیونکہ میرے کزن بھی ہیں وہ سارے، تو اس نے بھی 4 مہینے، وہ ہمارے ذریعے سے ان کے بھی 4 مہینے لگے۔ تو جن دنوں ہم وصول کرنے گئے ان دنوں ان کے بھائی کا بیٹا، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں سارے، مطیع اللہ بٹ صاحب تھے چھوٹے بھائی ان کا بیٹا میرا حمزلو بن چکا تھا۔ تو خیر وہ اس کے بعد اللہ نے ایسی ان کو ماشاءاللہ کہ وہ اسٹیج ڈرامے بھی چھوڑ گئے۔ فلم انڈسٹری تو ویسے وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اب صحت ان کی 80 سال کے قریب تھی ان کی عمر ان دنوں جب 4 مہینے لگائے۔ تو پھر وہ چلہ ہر سال ہمارے ساتھ 3 دن ہر مہینے، وہ کھلاڑیوں کی ماری اور اداکاروں کی جماعت ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اس میں بھائی سعید انور، مشتاق احمد، انضمام الحق، ثقلین مشتاق، محمد یوسف، یہ کرکٹر بھی اس میں، اور جواد صاحب، عرفان ہاشمی اور جوید کوڈو، اس طرح کافی اداکار ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو نصر اللہ بٹ صاحب تو اب ماشاءاللہ
تو بڑے فعال ہو گئے اپنے مسجد میں بھی، اور ہر مہینے 3 دن لگانے، اور چلا اپنا سال کا وہ ہمارا اکٹھا لگتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دفعہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ان کوئی جماعت جا رہی تھی، ان کے محلے سے تیار ہوئی یا ایسا ہی کوئی معاملہ تھا، تو ان کی طبیعت بھی عمر کے ساتھ جو ہے وہ ایج افیکٹ بھی ہوتے ہیں، تو بیٹوں نے یہ باقاعدہ ان کے بیٹے نے آئی سی یو میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، تو میں خبر لینے گیا، اس کے وہیں پہ تھوڑے دنوں کے بعد ڈیتھ ہوگی ان کی۔ تو وہ بیٹوں نے کہا کہ ابو آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ان کے بیٹوں نے بتایا کہ ابو نے ہمیں باقاعدہ ایک دھکا دیا، کہا مجھے اللہ کے راستے میں مرنے دو۔ اب ایمان آدمی جو جب ایمان بن جاتا ہے کہ ایک آدمی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، پھر اتنی بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ، آج دیکھیں دنیا میں یا کرکٹر ہیں یا اداکار ہیں جو فیمس ہے پوری دنیا میں، ہر ملک ہے، یہاں چند ممالک ہیں جو یورپ سائڈ پہ یا امریکہ، برازیل یا عرب میں فٹ بال والے بڑے مشہور ہیں، لیکن عام جو سیلیبریٹی ہے، مثلا جو یہ میڈیا سے منسلک ہے، یہ تو ایک ہر آدمی کا عاشق، چھوٹے موٹا اداکار اس کا عاشق ہوتا ہے۔ تو خیر وہ بیٹوں نے کہا کہ ہمیں دھکا مارا، کہا مجھے اللہ کے راستے میں مرنے دو۔ وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ گئے، چند دن کے بعد ان کو وہاں قومے میں چلے گئے، اور وہاں سے آئی سی یو میں ہاسپٹل میں آئے، وہیں پہ ایکسپائر ہو گئے۔ تو یعنی میرا یہ موضوع یہ تھا کہ دیکھیں کس پیک پہ جا کے کہ اداکار رانی جو ہے وہ ماشاءاللہ اپنے وقت کی بہت بڑی ہیروئن تھی، یعنی نام تھا ایک، جیسے زیبا تھی، بابرہ شریف صاحبہ تھی، اس طرح رانی محرومہ جو تھی وہ بھی اپنے وقت کی بہت بڑی اداکار تھی۔ تو لیکن وہ پہلی جو 2 فلمیں اس کاسٹ ان کی نسلہ بٹ صاحب کے ساتھ تھی، اور انہوں نے 500 سے اوپر فلموں میں کام کیا۔ تو لیکن اللہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کے اور موت درمیان جو ہے اس کے اور جہنم میں بس اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ مرا اور جہنم میں چلا گیا۔ ایک آدمی اتنی نیکیاں کرتا ہے، اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے کہ مرا اور جنت میں چلا گیا، لیکن مرنے سے پہلے ایک آدمی اتنے گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اب جہنم اور اس کے آگے ہوتی ہے اور موت درمیان میں ہوتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایسا کام کرتا ہے کہ جنت کے باغوں میں جا گرتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اتنی عبادت اور اتنی نیکیاں کرتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہوتی ہے، لیکن مرنے سے پہلے ایسا عمل کر دیتا ہے کہ وہ جہنم کے گڑھوں میں جا گرتا ہے۔ تو یہ ظاہری چیزیں ہیں کہ ایک آدمی چاہے وہ کسی طریقے سے بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ہاں جی، کسی بھی طریقے سے، تو وہ نظر آ جاتا ہے کہ بھی یہ ایسا تھا، دیکھو کیسے بدلا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جنتوں میں گھر دے، تو سارے مسلمان ہم جتنے ہیں، ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو، بیٹوں کو اور والدین کو، سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ کائنات میں یعنی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں، یعنی ہوا ایسی چیز ہے کہ سانس اگر 5 منٹ کے درمیان جو ہے وہ بند ہو جائے، جیسے جسے ہینگ جیسے وہ پھانسی دیتے ہیں، تو اس کی سانس کی نالی وہ جو ہے وہ پریس ہو جاتی ہے، اور آدمی 4-5 منٹ بڑا صحت مند آدمی جو ہے لٹکتا ہے، اور اس ڈاکٹر کھڑے ہوتے ہیں، چیک کرتے ہیں۔ تو یعنی ہوا سے بھی، پانی کے بغیر آدمی 3-4 دن پیاسا گزار سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر بھی مر جاتا آدمی۔ کھانے کے بغیر تو کئی عرصہ زندہ رہتا آدمی، یعنی کافی وقت نکال دیتا ہے، لیکن ہوا کائنات میں ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر آدمی 5-10 منٹ نکال لے تو بڑی مشکل ہے، وہ اس سے بھی قیمتی اللہ نے جو رکھی ہے ہدایت ہے۔ تو اکثر ہمارے بڑے جو محلے دار، کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے تو ایک ان کو پتہ بھی نہیں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں،
کہتے جا بیٹے اللہ تجھے ہدایت دے، لیکن ہدایت بہت قیمتی چیز ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور جتنے بھی ہمارے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کو جو ہے جنتوں میں گھر دے۔ اللہ اگر سارے انسانوں کو بخش دے، اللہ کو کچھ بھی نہیں بگڑتا، کوئی کمی نہیں آتی۔ اگر سب کو جہنم میں ڈال دے تو اللہ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم یہی دعا اللہ سے کریں کہ یا اللہ تو میں تو گناہ گار ہوں، گندا ہوں میں، ہاں جی، تو مجھے سمجھ آتی ہے انسان تو غلطی کا پتر ہے، تو اگر تو مجھے سزا دے گا تو تیری شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تو شان والا ہے، لیکن اگر تو مجھے بخش دے تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ساری دنیا اگر جانتی ہے کہ میں گناہ گار ہوں، میں یہ ایسا ہوں، میں غلط انسان ہوں، تو اگر اللہ بخش دے اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ کو تو کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تو اللہ سے یہی ہمیشہ بھائی بہن جو ہے وہ دعا کرے۔ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہے، جتنی مرضی نماز حج پڑھتا ہے، جتنے مرضی اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ کو حساب دینے کے قابل کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے اگر ہر دعا میں یہ دعا مانگے کہ یا اللہ میں باقاعدہ میں کمینہ ہوں، ذلیل ہوں اور بغیرت ہوں، میں اپنی دعاؤں میں کہتا ہوں، لیکن یا اللہ تو اگر بخش دے گا تجھے کون پوچھنے والا ہے؟ تو اگر تو سزا دے گا تو تیری شان میں اضافہ ہی نہیں ہو، تو شان والا ہے، عالی شان والا ہے۔ تو یا اللہ ہم سب کو معاف کرے، اور یا اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔